بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 4 چوتھی قسط ہے. وی لاگ نمبر ہے 267، پیج ہے 303. ناظرین، بیان وہی چل رہا ہے حضرت شمعون علیہ السلام کا. ناظرین، اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے 3 قسطیں پیش کر چکے ہیں. یہ چوتھی قسط ہے، قصص الانبیاء، بیان حضرت شمعون علیہ السلام. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، درج ہیں، لکھے گئے ہیں. ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ روزانہ کی بنیاد پر آپ تک پہنچایا جائے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ خدا رہا نہ صنم رہا، نہ رقیب دیر و حرم رہا. نہ خدا رہا نہ صنم رہا، نہ رقیب ویر حرم رہے. نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب ویر حرم رہے. نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب ویر و حرم رہے. نہ رہی کہیں اسد الہی، نہ کہیں ابو لابی رہی. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خمر ہے زلف ایاز میں. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. ہاتھوں سے اپنے دامن دنیا نکل گیا، اور رخصت ہوا دلوں سے خیال معاد بھی. قانون وقف کے لیے لڑتے تھے شیخ صاحب، پوچھو تو وقف کے لیے ہے جانور بھی. قانون وقف کے لیے لڑتے تھے شیخ جی، پوچھو تو وقف کے لیے ہے جان داد بھی. وہ مس بولی ارادہ خودکشی کا جب کیا میں نے، مہذب ہے تو اسے عاشق قدم باہر نہ دھر حد سے. نہ جراحت ہے نہ خنجر ہے تو قصد خودکشی کیسا، یہ معنی درد ناکامی گیا تیرا گزر حد سے. کہا میں نے کہ اے جانے جہاں کچھ نقد دلوا دوں، کرائے پر منگا لوں گا کوئی افغاں سرحد سے. ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 4 چوتھی قسط، وی لاگ نمبر 267، پیج 303. ناظرین، واقعہ چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے حضرت شمعون علیہ السلام کا. ناظرین، اس کی 3 قسطیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ چوتھی قسط ہے جو رکھنے کو ہم جا رہے ہیں. پس دوسرے دن حضرت شمعون علیہ السلام کو ان کی بیوی نے لوہے کی زنجیر سے باندھا. جب حضرت شمعون علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پھر زنجیر میں بندے دیکھے. یہ دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے تو وہ زنجیر ٹوٹ گئی. پھر اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی. بادشاہ اموزیہ یہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں، آخر میں اس کے باندھنے کے واسطے کیا بھیجوں؟ اب تو صورت یہی ہے
کہ اس سے کہو کہ جس طرح ہو سکے اس کو میرے پاس بھیج دو۔ پھر انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی سے جا کر کہا، وہ بولی بہت اچھا ہے، میں کچھ تدبیر کروں گی اور پھر آپ کو کہلوا بھیجا اور آپ کو کہلا بھیجوں گی، آپ سب خاطر جمع رکھیے۔ ایک دن شمعون لڑائی سے واپس گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا، اے صاحب، تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، اب تم ہم کو بتاؤ کہ ایسی کوئی چیز بھی ہے کہ اس سے تم کو بند کر کے رکھ سکیں اور تم اس کو باوجود زور آزمائی کے نہ توڑ سکو۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ تم کو اس سے کیا مطلب ہے اور یہ چیز تم کیوں پوچھتی ہو؟ وہ بولی، میں پوچھتی ہوں کہ تم سے کوئی اور زور آور ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو ایک چیز سے باندھ سکتی ہو، یعنی میرے سر کے بالوں سے یا بدن کے بالوں سے، اس کو میں نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے شب کو نیند کی حالت میں ان کے سر اور بدن کے بال تراش کر رسی بٹ کر دست و پا ان کے مضبوط باندھے۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ ارے مجھے کس نے اس طرح سے باندھا ہے؟ ان کی بیوی بولی کہ میں نے باندھا ہے اور میں تمہاری قوت آزماتی ہوں کہ کوئی دشمن بھی آپ کو باندھ کر نہیں رکھ سکتا، لیکن خدا کی مرضی کو میں نہیں کہتی ہوں، حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ او میرے بند کھولو۔ وہ بولی کہ کئی دفعہ میں نے آپ کو باندھا، آپ نے اپنی قوت بازو سے کھولا تھا، اس وقت مجھے کیوں بلاتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا، اگر میں ہلوں گا اور زور لگاؤں گا تو میرے تمام بدن کی ہڈیاں دھرم برم ہو جائیں گی۔ پس ان کی بیوی نے جب دریافت کیا کہ بال کے بند توڑنے کی ان کو طاقت نہ رہی، پھر بادشاہ اموزیہ کو خبر دی۔ یہ سنتے ہی اس ملعون نے 1000 مرد جنگی شتر سوار بھیجے۔ انہوں نے آ کر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پیر ناک کاٹ کر اور ان کی آنکھیں اور زبان نکال کر اور اونٹ پر لاد کر ان کافروں نے بادشاہ کے پاس حاضر کر دیا۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح حیدر فاتح خیبر علی مرتضیٰ کہتے ہیں، ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں، ہے بہادر علی سب کا ایمان ہے، صرف مشکل کشا رب رحمان ہے، زہرا بیٹی محمد کی زوجہ علی، بہن زینب رقیہ اور کلثوم کی، عائشہ حفظہ حبیبہ ہے مائیں سبھی، مصطفیٰ اور خدیجہ کی تھی لاڈلی، جب محمد کے گھر سے وہ رخصت ہوئیں تو گواہی تھی صدیق اور فاروق کی، تو گواہی تھی صدیق و فاروق کی، تو گواہی تھی صدیق و فاروق کی، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا۔